اب ناظرین بات کرتے ہیں کینیڈا کی، اور کینیڈا کے جو صدر ہیں مارک کارنی اور امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی میٹنگ ہوئی وائٹ ہاؤس میں، اور وائٹ ہاؤس جو ہے اس میں یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے، اور ٹریڈ ٹینشنز ہیں ان دونوں کے درمیان، ان دونوں ممالک کے درمیان۔ ٹرمپ کا بیان بھی تھا کہ جی امریکہ کی ریاست بن جائے کینیڈا، وہ معاملہ بھی جو ظاہر ہے اب تو کچھ بھی اس پر نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں تھا، لیکن اب یہ ٹینشنز کے درمیان یہ دونوں جو ممالک کے سربراہان ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عظمت مجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، کینیڈا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عظمت، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ جو مارک کارنی کی اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا اس ملاقات میں ہوا؟ پیش رفت کیا ہوئی؟ جی وعلیکم السلام اویس صاحب، اینڈ تھینکس فار ہیونگ می۔ دیکھیں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مارک کارنی کے درمیان ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے، میں اس کو ایسے کہوں گا کہ جیسے کہ یہ ایک ناراض ساس اور بہو کے درمیان ملاقات تھی، جس میں گلے شکوے دور کیے گئے، پیار محبت کی باتیں ہوئیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ واپس آ کے بیٹھ گئے، کیونکہ اصل جو صورتحال ہے ویسی کے ویسی ہی ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جو ٹیرف تھے وہ ویسی کے ویسی ہیں، نہ ان میں کوئی ختم کرنے یا ان میں کمی کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ برعکس اس کے جب دونوں لیڈران نے اس میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کیے، اس میں دونوں لیڈران نے اس کو مثبت ملاقات بلکہ پروڈکٹیو ملاقات ایک قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے مختلف شعبوں میں بات چیت کی ہے، جس میں خاص طور پر اسٹیل، ایلومینم، آٹو، توانائی، دفاع اور سرحدی تعاون پر بات چیت کی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے عملوں کو ہدایت دی ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ ممکنہ فارمولے یا معاہدوں پر کام کرنے کے پہ جو ہے وہ پیش رفت کریں۔ لیکن برعکس اس کے ٹرمپ نے کوئی بھی ٹیرف میں کمی کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، تو صورتحال ابھی ویسی کے ویسی ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملاقات کے بعد کیا امریکہ اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی بہتری آئے گی؟ اور چونکہ ٹرمپ کی طرف سے کوئی معاہدہ نہ ہونے کے باوجود ملاقات کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مثبت ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ مثبت کیوں کہا جا رہا ہے اس ملاقات کو؟ اور دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی معاہدہ ہے اس کی کیا اب کوئی امید ہے یا نہیں ہے؟ جی دیکھیں، بہتری ضرور آئے گی، لیکن یہ مرحلہ وار ہوگی، یعنی اسٹیجز کے اوپر ہوگی۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھیے کہ اس ملاقات کے اندر جو سب سے پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ دونوں لیڈروں کے درمیان ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں۔ جو اب تک ایک ٹینشن چلی آ رہی تھی دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں لیڈران کی طرف سے سخت بیانات آ رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف، وہ ختم ہو گئے ہیں، اور دونوں نے آگے ڈائلاگ اوپن کرنے کے لیے چینلز اوپن رکھے ہوئے ہیں، اور اپنی اپنی ٹیموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جو بھی معاہدے ہیں ان کی ٹرمز کنڈیشن ہے اس پہ جو فارمولے ہیں اس کو ڈیزائن کریں، اور تاکہ آگے جو ہے وہ ان پہ مذاکرات کیے جا سکیں۔ اس ملاقات میں کوئی مذاکرات کا نتیجہ نہیں ہوا ہے، کوئی بائنڈنگ ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا ہے، کوئی ٹیرف میں کمی کا اعلان نہیں ہوا ہے، اور یا ٹیرف ختم کرنے کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ تو پازیٹیو چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ تعلقات میں بہتری آئی ہے، اور آگے مذاکرات کے لیے چینلز اوپن رکھے گئے ہیں۔ اچھا، مارک کارنی نے امریکہ پر جوابی محصولات بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ اور اس کے جو اثرات ہیں، جو امپیکٹ ہے اس کا، وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، مارک کارنی کا یہ فیصلہ ایک سفارتی اور معاشرتی حکمت عملی کے طور پہ لیا گیا ہے، تاکہ تجارتی تناؤ کم ہو اور مذاکرات کا جو چینل ہے اور اس کا جو ماحول ہے وہ بھی بہتر ہو۔ اس سے قیمتوں میں استحکام اور دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ تاہم اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اگر امریکہ نے ٹیرف میں کمی نہ کی یا کینیڈین صنعتوں کو کوئی رعایت نہ دی، تو اس کے پر جو ہے نا کینیڈین جو صنعتیں ہیں اس پہ دباؤ بڑھے گا، اور جو سیاسی تنقید ہے مارک کارنی کی گورنمنٹ پہ اس پہ بھی مزید اضافہ ہوگا، جو کہ وہ آلریڈی اس وقت اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر یہ قدم مفاہمت کی سمت میں ایک مثبت مگر محتاط فیصلہ ہے۔ اور عوامی رائے اس حوالے سے کیا ہے؟ کارنی کی ٹرمپ سے ملاقاتیں، اور بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کارنی جو ہے وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، تو کیا عوامی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے کہتی ہے؟ اور تمام صورتحال پر جو دیگر سیاسی حلقے ہیں ان کا رد عمل کیا آیا ہے؟ دیکھیں، پولز اور سروے کے مطابق کینیڈینز جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر۔
کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے وہ امریکہ کو اہم اقتصادی شراکت دار سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کی ناپسندیدگی میں جو گراف ہے کینیڈین وہ کافی بڑھ گیا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارک کارنی جو ہیں وہ ایک اکنامسٹ بھی ہیں، دو ملکوں کی اکانومی چلانے کا ان کو بڑا زبردست تجربہ ہے، اور وہ اپنے اس تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، جس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس بات پہ اعتراف کیا میٹنگ میں کہ وہ ایک بڑے ٹف نیگوشیٹر ہیں۔ بہرحال اس موقع پہ دیکھا جائے تو عوامی رائے اس معاملے میں کافی مختلف ہے، مطلب کچھ لوگ مارک کارنی کے رویے کو سفارتی اور عملی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسرا جو ایک طبقہ ہے وہ اس کو کمزور موقف قرار دے رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ قومی مفاد کے اوپر ایک سمجھوتہ ہے۔ اس کے اوپر جو اپوزیشن پارٹی کے لیڈر پیئر پولیور ہیں وہ کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں مارک کارنی کو، ہاؤس آف کامن کے فلور کے اوپر بڑی دھواں تقریریں کر رہے ہیں ان کے خلاف، اور اس پہ مزید جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اوورآل دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اس کے اوپر، ایک جانب جو ہے وہ مفاہمت کے حامی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم ایک کمپیریزن کریں کہ وزیر اعظم جو تھے کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو، ایک ان کا دور تھا اور اب وزیر اعظم کارنی کا دور ہے، ان دونوں کے ادوار میں امریکہ کے ساتھ جو کینیڈا کے تعلقات رہے ہیں تو ان کا اگر ہم موازنہ کریں تو کیا چیز تبدیل ہوئی ہے، کیا ڈفرینس آ گیا ہے؟ دیکھیں، جب جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر تھے تو اس وقت امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات ایک ذرا ڈیفرنٹ ماحول میں چل رہے تھے، اور امریکہ کی طرف سے کوئی ایسا جارحانہ دباؤ نہیں تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے ان کا اسٹائل بھی ذرا ڈیفرنٹ تھا، اتنا جارحانہ نہیں تھا، سخت ان کا رویہ ضرور تھا لیکن اس طرح کا نہیں تھا جیسے کہ مارک کارنی کے دور میں ہے، کیونکہ ٹروڈو صاحب کے دور میں امریکہ اور کینیڈا کے جو تعلقات ہیں وہ کافی مستحکم تھے، دوستانہ اور سفارتی انداز میں چل رہے تھے۔ دونوں ممالک ماحولیاتی دباؤ، تجارت اور امیگریشن جیسے معاملات کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات رکھے ہوئے تھے، اور اختلافات بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ اختلافات ہیں، اور جب نیفڈا ہوا تھا اس وقت بھی کافی چیلنجز ٹروڈو کی حکومت کو سامنے آئے تھے، لیکن معاملات سیٹل ہو گئے تھے، اور خاص طور پہ بات چیت یہ تھی کہ اس وقت بات چیت کا سلسلہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور جاری رہتا تھا۔ دوسری طرف مارک کارنی کے دور میں تعلقات کا جو انداز ہے زیادہ عملی اور تجارتی ہو گیا ہے، اور توجہ جو ہے وہ زیادہ تر معاشرتی مفادات، محصولات اور تجارتی توازن پر دی جا رہی ہے۔ کارنی حکومت کا جو فوکس ہے وہ تعلقات کا دوستانہ رکھنے کا تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کینیڈا کے جو مالی اور صنعتی مفاد کے تحفظ ہے اس کو بھی زور دیا جا رہا ہے، جبکہ ٹروڈو ٹور میں جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ تعلقات جو تھے وہ ایک روایتی جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں اسی کے بیس پہ چل رہے تھے، اور جو حکومت امریکہ میں ہے یا ٹرمپ ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ ایسا کوئی سخت موقع بھی نہیں آیا تھا، جیسے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک موقع اختیار کیے ہوئے ہیں کہ کینیڈا کو جو ہے وہ امریکہ کا حصہ بنا دیا جائے، 91 ریاست بنا دیا جائے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہاں پہ کینیڈین ناراض ہیں اور اس کو کینیڈا کی خود مختاری پہ ایک حملہ قرار دے رہے ہیں۔ تو دونوں جو وزیر اعظم ہیں اس میں تھوڑا بہت معاملات میں فرق تھا۔